السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شادو ویڈیو۔ میں آج ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ شخص خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ایک سرکاری ملازم تھا۔ تینوں بیٹے سونے کی چمچ منہ میں لیے ہوئے پیدا ہوئے اور شاہانہ ماحول کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ آفیسر لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی اور خود وہ ریٹائرڈ ہو گیا اور وقت انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے بہت خوب لطف اٹھایا تھے۔ ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا آفیسر ہے، ہمارے سارے کام خود بخود بنیں گے۔ کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا آفیسر ہے، ہمارے سارے کام خود بخود بنیں گے۔ اور کام بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام کے جس کے عہدے سے ہمیں سارے لوگ سر کہتے ہیں، آپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا، تو سارے بیٹے کہنے لگے کہ اب تو باپ کی کمزوری ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو اوپر سے ایک بیٹا بولا کہ باپ کا سارا مال جائیدادیں ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اوپر سے ایک بیٹے نے بولا کہ کیوں نہ یار سارا دن ہم اس باپ کی خدمت کرتے رہیں، ہم ایک ملازم نہ کھڑا کر لیں جو ہمارے باپ کو خوش بھی رکھے گا اور اس کے ساتھ بھی بیٹھے گا اور اس کے سارے کام کرے گا، تاکہ ابو کمزور نہ ہوں اور پریشان بھی نہ ہو اور تنہا بھی اپنے آپ کو محسوس نہ کریں، تاکہ بعد میں ہمیں یہ دقت نہ اٹھانی پڑے۔ تو دوسرے بیٹے نے کہا کہ اب تو شرم آتی، یہ بتاتے ہوئے کہ بھی جب کوئی ہمارا دوست گھر آتا تو سامنے اس بوڑھے باپ کو پاتا ہے۔ نوکر آ گیا اور ان تینوں بیٹوں کے باپ کو ایک فرش پر گدا لگا کر دے دیا گیا۔ تو تینوں بیٹوں نے نوکر کو یہ بڑے ہی انتہائی طریقے سے کہا کہ ہمیں کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع نہ ملے اور ہمارے باپ کا مکمل طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں تو ایک بیٹے نے فرانس گرمیوں کی چھٹیوں میں گزارنے کے لیے فرانس کا رخ کر لیا۔ ایک بیٹے نے گرمیوں کی چھٹیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے فرانس کا رخ کر لیا۔ دوسرے بیٹے نے لندن کا رخ کر لیا اور تیسرے بیٹے نے اٹلی کا رخ کر لیا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر ہونے کا تصور کرتے، اور نوکر کو یہ تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی اور تم بابا کا پوری طرح سے خیال رکھنا اور ہر طرح سے اس کی پرورش کرنا اور ہمیں کسی قسم کا کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ سب چلے گئے اور وہ لیٹا رہا۔ باپ چل پھر نہیں سکتا تھا، وہ اکیلا کمرے میں ایک ہی جگہ پر لیٹا رہا اور سانس لیتا رہا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھا کر ہاسپٹل منتقل کر دیا اور وہی نوکر کومے میں بے ہوش ہو گیا اور کومے سے باہر نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے کمروں کی چابیاں اور گھر کی چابی ساتھ لے کر چلے گئے، اور ملازم بھی اسی کمرے کو تالا لگا کر وہ چابی ساتھ لے گیا تھا کہ میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ آفیسر کمرے میں پوری طرح سے لاک ہو چکا تھا۔ وہ باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ وہ چل ہی نہیں سکتا تھا، اور لہٰذا یہاں تک کہ اس نے کسی کو آواز تک بھی نہ دی اور نہ ہی وہ آواز سے پکار سکتا تھا۔ جب 3 ماہ بعد بیٹے واپس گھر آئے تو گھر کا تالا توڑ کر کمرے میں داخل ہوئے تو لاش کی حالت کچھ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ جیسے آپ کو اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے اور عبرت کا مقام ہے۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اپنا سب وہ کچھ کھو دیتے ہیں، اپنا تن من کھپا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جائیدادیں بنا کر، دولت بنا کر، اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جن کا ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کل کو اولاد ہمارا بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گی، ہماری پرورش کرے گی جس طرح ہم نے ان کی پرورش کی۔ ہم ان بچوں کو اعلیٰ ترین تعلیم دلوانے کے لیے غیر ملکی اسکولوں میں تعلیم دلواتے اور اسلامی تعلیم کو ہم غیر معیاری تعلیم سمجھتے، جس میں سمجھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انسان جو بوتا ہے اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے والدین بچپن سے لے کر جوانی تک ہماری اچھے طریقے سے پرورش کرتے ہیں، ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اتنا سب کچھ کر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لے جاتے ساتھ میں، سب کچھ یہیں چھوڑ جاتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو اچھے سے اچھے کسی چیز کی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ دیں،
والدین سے ہمیشہ ادب، احترام اور نرمی سے بات کریں، اور ان کی بات میں بولنے سے کسی قسم کی کوئی بات کو کاٹنے سے گریز کریں۔ جب تک کسی بات میں شریعت کے خلاف حکم نہ ہو تب تک والدین کی بات کو ماننا فرض ہے۔ ان کے آرام، صحت، دوا، دارو اور باقی ضروریات میں ہمیشہ تابع رہیں، اور والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کریں۔ والدین کے جذبات، رائے اور مشوروں کی قدر کریں۔ اگر والدین مالی لحاظ سے کمزور ہیں تو یہ اولاد کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ان کی مالی امداد اور ان کی ہر طرح کی پیش خدمت میں مدد کریں۔ محض پیسہ دینا کافی نہیں ہوتا، وقت دینا، ان کے ساتھ حال بٹانا اور ان کے بارے میں پوچھنا اور ان کو اہمیت دینا، یہ اولاد کا ایک فرض بنتا ہے۔ بیمار ہونے پر تیمارداری خیریت دریافت کریں، اور دور ہونے پر ہر وقت خیریت دریافت کرتے رہیں۔ اگر والدین اس دار فانی سے یا اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ہر وقت دعائیں مانگا کریں اور صدقہ دیا کریں۔ ان کے احصال ثواب کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے ضرور کیا کریں، اور ہر وقت نماز ادا کرنے میں ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ دوستوں، امید ہے کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر اس طرح کی آپ کو اچھی ویڈیوز چاہیے تو میرے اس چھوٹے سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے میں انشاءاللہ 3 ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔